چند دن پہلے میری وارڈ میں ڈیوٹی تھی اور نرس نے مجھے ایک مریض کے بارے میں بتایا کہ اس مریض کی حالت بہت خراب ہے اور یہ تقریباً 85 سال کے بابا جی ہیں، تو آپ ان کی فیملی کو کال کریں اور تاکہ وہ ان سے جو ہے آخری ملاقات کر لیں۔ تو میں نے مریض کی فائل دیکھی تو مزید اس کے بارے میں مجھے علم ہوا۔ یہ جو مریض تھے یہ 85 سال کے بابا جی تھے، تقریباً 13 دن پہلے یہ ہاسپٹل میں داخل ہوئے تھے کولے کی ہڈی کے فریکچر کے ساتھ میں ان کو اور بھی مسئلے مسائل تھے۔ ان کو ہارٹ فیلئر تھا، اسکیمک ہارٹ ڈیزیز تھی، ہائی بلڈ پریشر تھا، ڈائبٹیز کا ان کو ایشو تھا۔ اور ان کی فائل میں نے ایک فارم دیکھا، اس کو بولتے ہیں DNR فارم، ڈو ناٹ ریسسیٹیٹ فارم۔ یہ فارم کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو مسئلے مسائل زیادہ ہیں، آپ کو 4-5 بیماریاں اکٹھی لگ چکی ہیں، آپ کی عمر زیادہ ہے، تو ہاسپٹل میں داخل ہونے سے پہلے یا تھیٹر میں لے کے جانے سے پہلے جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ مریض سے پوچھتے ہیں کہ اگر آپریشن کے دوران یا آپریشن کے بعد آپ کو کچھ ہو جاتا ہے تو کیا آپ اپنی ہیلتھ کیئر کو ایسکلیٹ کرنا چاہیں گے، یعنی کہ آپ ICU میں شفٹ ہونا چاہیں گے۔ اگر آپ کی دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے تو کیا آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ ہم اس کو کرنٹ لگا کر یا بجلی لگا کر چلا سکیں، یا اگر آپ کا سانس بند ہو جاتا ہے تو ہم آپ کو سانس کی مشین پہ ڈال سکیں اور آپ کو ایک مصنوعی قسم کا سانس دیا جائے۔ تو بابا جی نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ میں اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا، تو آپ میری جو ہیلتھ کیئر ہے نا اس کو ایسکلیٹ نہ کیجئے گا، اور اگر میں مر رہا ہوں یا مجھے موت آ رہی ہو تو مجھے آنے دیجئے گا۔ یہ DNR فارم تھا، یہ بابا جی نے سائن کیا ہوا تھا، لیکن اس کی فیملی کو پتہ نہیں تھا۔ تو اب مریض وارڈ میں تھا آپریشن کے بعد اور اس کی جو حالت تھی وہ خراب ہو رہی تھی۔ مریض کو 40 لیٹر آف آکسیجن پہ ہم نے ڈالا ہوا تھا، لیکن ادروائز وہ ہوش میں تھا، باتیں کر رہا تھا۔ تو میں نے فیملی کو کال کی اور آدھے پونے گھنٹے کے بعد ان کی فیملی آ گئی۔ ساتھ میں نے اپنے سینئر کو لیا، ہم فیملی سے بات کرنے چلے گئے کہ یہ مریض کی یہ موجودہ حالت ہے، ان کو یہ مسئلے مسائل چل رہے ہیں اور انہوں نے یہ فارم بھی سائن کیا ہوا ہے، تو آپ آپس میں مزید مشورہ کر کے ہمیں بتا دیں کہ آپ ان کی جو ہیلتھ کیئر ہے یا ان کی جو مینجمنٹ ہے اس کو ایسکلیٹ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ جب میرے سینئر فیملی سے بات کر رہے تھے تو میں مریض کی طرف دیکھ رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ بابا جی جو ہیں 85 سال ان کی عمر ہو گئی ہیں، تو تقریباً 1 صدی کے قریب انہوں نے جی لیا ہوگا اور ان کی لائف میں اتنے زیادہ ایکسپیرینسز ہوں گے، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار 85 سال بندے نے زندگی گزار لی ہے اور اس کو شاید نہ خدا کا تصور شاید ہو کہ پتہ نہیں نہ ہو، اور ہم بینگ اے مسلم ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم پہ جب یہ اس طرح کا ٹائم آتا ہے تو انسان سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار آگے پتہ نہیں مجھے جنت ملے گی یا جہنم ملے گی، ہمارا اگلی زندگی کا جو تصور ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس ٹائم میں یہ لوگ پتہ نہیں کیا سوچتے ہوں گے، کیونکہ یہاں پہ آئرلینڈ میں جو موسٹلی لوگ ہیں وہ خدا پہ یقین نہیں رکھتے، موسٹلی جو لوگ ہیں وہ مذہب بیزار ہیں۔ تو میں بھی اسی پرسپیکٹیو میں سوچ رہا تھا کہ یہ لوگ خدا کو تو مانتے نہیں ہیں، مذہب سے بھی یہ دور ہے، تو اس ٹائم یہ بندہ کیا سوچ رہا ہوگا۔ بہرحال فیملی سے ہم نے بات کی اور فیملی نے تھوڑا سا ٹائم مانگا ڈیسیژن میکنگ کے لیے اور ہم باہر چلے گئے۔ باہر جانے کے بعد میرے سینئر نے مجھے کہا کہ جیسے ہی فیملی ڈیسیژن اناؤنس کرتی ہے تو اس کو ڈاکومنٹ کر دو اور اس کے بعد جو کچھ ٹیسٹ ہیں ان کے لیے بلڈز لے لینا ان کا۔ آج فیملی آدھے پونے گھنٹے انہوں نے ٹائم لگایا اور وہ باہر چلے گئے اور میں بابا جی کے بلڈز لینے کے لیے اندر چلا گیا۔ میں نے اپنا انٹروڈکشن کروایا اور بابا جی سے بولا کہ میرا نام ڈاکٹر عثمان ہے اور میں آپ کے بلڈز لینے کے لیے آیا ہوں۔ اچھا، اب میں انٹروڈکشن کروا کے اپنے کام میں مصروف ہو گیا تو بابا جی نے مجھ سے پوچھا کہ ویئر آر یو فرام، تم کہاں سے ہو؟ تو میں نے بولا کہ آئی ایم فرام پاکستان، میں نے مختصر سا جواب دے دیا۔ تو اچانک سے انہوں نے اگلا جو سوال کیا وہ یہ تھا کہ ڈو یو سپورٹ رجیم چینج؟ اچھا، مجھے یہ سوال سن کے تھوڑی سی مطلب عجیب سا لگا کہ یہ کس طرح کا سوال ہے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ مطلب دوبارہ بتائیں، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ تو انہوں نے پوچھا ڈو یو سپورٹ رجیم چینج ان پاکستان؟ تو یہ سوال میرے لیے بڑا ایک حیران کن سوال تھا، تو میں نے جواب دینے کی بجائے میں نے پوچھا ہاؤ ڈو یو نو رجیم چینج ان پاکستان؟ کیونکہ ایک بندہ اگر 85 سال کا ہے اور وہ بستر مرگ پہ ہے اور ہم اس کی لائف اینڈ ڈیتھ کے ڈیسیژنز بنا رہے ہیں اور اچانک سے وہ آپ سے یہ سوال پوچھ رہے کہ ڈو یو سپورٹ رجیم چینج ان پاکستان،
تو ہر بندے کو حیرت ہوگی، اور مجھے بھی ظاہری سی بات ہوئی کہ یہ بندہ آئرلینڈ میں ہے اور یہ پولیٹیکلی اتنا اویئر ہے، اور ابھی بھی یہ اس طرح کے سے کوسچن کر رہا ہے میرے سے، وہ بھی پاکستان کے بارے میں، کسی اور کنٹری کے بارے میں. تو یہ اس طرح کا بندہ اتنی بیماریوں کے ساتھ اور اتنا پولیٹیکلی اویئر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دین اس نے جواب دیا کہ میں نے سعودی عرب میں تقریباً 5 سے 7 سال کام کیا ہوا ہے، وہاں پہ مجھے کافی پاکستانی ملے تھے اور میرے ان سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، تو مجھے ان کے بارے میں پتہ ہے، اور میں عمران خان کو بھی جانتا ہوں. تو آہستہ آہستہ نا وہ بابا جی میرے سے مانوس ہوتے گئے، پھر مجھ سے پوچھنے لگے کہ یہاں پہ کتنے عرصے سے ہو اور واپس پاکستان جاؤ گے یا نہیں؟ تو میں نے کہا کہ انشاءاللہ ون ڈے آئی ول بی بیک ان پاکستان بیکاز مائی فیملی لیوز ہیئر. تو پھر انہوں نے پوچھا کہ آئرلینڈ میں آپ کو کیسا لگا ہے، مطلب آپ کو اچھا لگا یا نہیں لگا؟ میں نے کہا آئرلینڈ از اے ویری گڈ کنٹری، بڑا اچھا ہے یہاں پہ بھی. اچھا، پھر انہوں نے میرے سے پوچھا کہ ڈو یو لائک یور جاب؟ تو میں نے تھوڑا سا سوچنے کے بعد کہا کہ یس آئی ڈو. تو انہوں نے کہا کہ یا اٹس اے پریولیج ٹو بی ان اے ہیلپنگ پوزیشن، یو شوڈ تھنک لائک دس. تو مجھے ان کی باتیں نا بڑی اچھی لگی اور میرے سے نا وہ مانوس ہوتے چلے گئے. تو اچانک سے پھر میرے ذہن میں جو پہلے خیال آ رہے تھے نا، اسی کی مناسبت سے میں نے ایک کوسچن ان سے پوچھ لیا کہ ڈو یو بلیو ان گاڈ؟ یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں نا، یہ بغیر کسی کا رنگ، نسل، مذہب پوچھے بغیر مریضوں کی خدمت کرتے ہیں، ان کا علاج کرتے ہیں، اور اس طرح کا کوسچن ہم عمومی طور پر مریضوں سے پوچھتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ بابا جی میرے ساتھ مانوس ہو چکے تھے اور کافی حد تک ہماری جو ریپو بلڈنگ وہ ہو چکی تھی. تو میں نے ایسے ہی نہ پوچھ لیا کہ ڈو یو بلیو ان گاڈ؟ تو انہوں نے فوراً سے کہا کہ یس آئی ڈو. تو میں نے کہا دیٹس ویری گڈ، کہ یعنی کہ آپ خدا پہ یقین رکھتے ہیں، کیونکہ موسٹلی یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ جو خدا پہ یقین نہیں رکھتے. تو کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ بولے کہ آئی بلیو ان اللہ. تو میں تھوڑا سا حیران بھی ہوا، میں نے کہا کم اگین، دوبارہ بولیے گا. آپ نے کیا کہا؟ کہہ رہے تھے آئی بلیو ان اللہ اینڈ آئی آلسو بلیو ان پروفٹ محمد. اور یہ جو لائن تھی یہ میرے لیے بڑی مطلب میرے لیے حیران کر دینے والا جواب. اور جیسے ہی میں بلڈز لے کے باہر آیا تو میرے مائنڈ میں ابھی بھی وہ بابا جی کی بات ایکو کر رہی تھی کہ آئی بلیو ان اللہ اینڈ آئی بلیو ان پروفٹ محمد. اور مجھے اپنی سوچ پر اتنا افسوس ہو رہا تھا کہ کیسے ہم لوگ بغیر کسی کے کریکٹر کو جانے، بغیر کسی کا بیک گراؤنڈ جانے، بغیر کسی کی نیت جانے ہم اس کے بارے میں ججمنٹ پاس کر دیتے ہیں. حالانکہ یہ کام تو اللہ تعالیٰ کے کرنے کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے ایک اسپیشل ڈے بھی بنا رکھا ہے جس کو ہم ججمنٹ ڈے یا یوم آخرت کہتے ہیں. تو اس واقعے سے میں نے تو یہی سیکھا ہے کہ آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ ٹو بی ایز نان ججمنٹل پرسن. آپ لوگوں نے کچھ سیکھا ہو تو وہ نیچے کمنٹس میں لازمی ڈالیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.